لیکن اللہ کے اس محبوب کی خود شان یہ تھی کہ جب قیام فرماتے تھے تو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک کھل جاتے، اور جب رکوع فرماتے تھے تو اتنا طویل رکوع فرماتے تھے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا آپ سجدہ کرنا بھول گئے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے تو اتنا طویل سجدہ فرماتے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا شاید سرکار جو ہے سرکار کی روح پرواز کر گئی ہے، اتنا طویل سجدہ کرتے تھے۔ تو اگر لوگوں کو 48 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا تو پھر اس سے دگنا چگنا خود پڑا۔ تیرے اور میرے نبی نے اگر لوگوں کو 1 مہینے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، لیکن اس اللہ کے محبوب کی اپنی شان یہ تھی کہ کوئی مہینہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سرکار روزے کے ساتھ نہ ہو۔ آپ نے محرم کے روزے، شوال کے روزے، شعبان کے روزے آپ کی پوری زندگی کا معمول رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب سرکار روزے رکھنے پر آتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ اب کبھی سرکار افطار ہی نہیں کریں گے۔ تیرے اور میرے آقا نے اگر ہم مسلمانوں کو اپنی آمدنی میں سے 2.5% زکات نکالنے کا حکم دیا، لیکن خود اللہ کے اس محبوب کی یہ شان تھی کہ جو کچھ ہوتا رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتے، خیرات کر دیتے، صدقہ کر دیتے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد کا پہاڑ جو کہ مدینہ منورہ کے پاس موجود ہے، جو لوگ کچھ نصیب مدینہ منورہ جانے کو جن کو رب نے توفیق دی، انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازوں سے بھی احد کا پہاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے، بہت طویل اونچا پہاڑ ہے، بہت بڑا۔ سرکار نے فرمایا اگر یہ پورا احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا رب بنا دے تو میں محمد سے گوارا نہیں کروں گا کہ 3 دن گزر جائیں اور اس میں سے 1 دن بھی میرے پاس ہو۔ ایسی انوکھی شخصیت کہ خود جتنا عمل کرنے کے لیے کہہ رہی ہے خود اس سے دگنا عمل کر کے دکھا رہی ہے، چگنا عمل کر کے دکھا رہی ہے۔ میرے دوستو، آپ کے سامنے آپ کے نبی کی شان کی، اخلاق کی کون سی ادا پیش کروں؟ کسی ایک ادا کو بھی اگر میں یہاں پیش کرنا شروع کروں اور میری زندگی قیامت تک اگر ہو جائے اور دنیا جہان کا علم میرے پاس اگر آ جائے تو قیامت آ جائے گی، نبی پاک کی شخصیت کی ایک ادا کی بھی تشدید تکمیل نہیں پائے گی۔ کس ادا کو ہم دیکھیں، لیکن شرط ہے کہ ہر کو دیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ کیا؟ آؤ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج اور زکات کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفائے عہد دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ پورا کرنا دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم اور بردباری دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد اور قناعت دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو معاف کر دینا دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و صفا دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت شوہر دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سیاست دان دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت جج دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت باپ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت بیٹا دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاندان کا سردار دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت عورتوں کے حقوق دیتا ہوا دیکھو۔ کون سی ادا میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی میں یہاں تفصیل بیان کرنے شروع کروں تو جو وقت مجھے دیا گیا ہے، پہلے بھی میں نے سبق 3 بجے شروع ہونا تھا، 3:45 بجے تقریباً مجھے وقت ملا ہے، میں بات کو بڑا مختصر کرتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک ادا آپ کی ایسی انمول ہے میرے بھائیوں، جو کھلی ہوئی کتاب کی طرح آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ شرط ہے کہ ہم ان اداؤں کو دیکھیں، ہم اس اداؤں کو اپنائیں، ان پر عمل کریں۔ اور آؤ میرے خوش
نصیب پیر بھائیوں، اور ہمیں تو کسی کتابوں کو چھانٹنے کی بھی ضرورت نہیں، اور ہمیں تو حدیث کی روگردانی کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں تو کوئی کتابوں سے روایتیں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ محبت کی آنکھ سے اپنے مرشد کی زندگی کو یاد کرو اور مشاہدہ کرو۔ یہ وہی ادائیں تھیں جو سروی سردار میں تھی، یہ وہی خوبیاں تھیں جو اللہ کے اس محبوب میں تھی۔ آؤ میرے پیر بھائیوں، اس عرس کے موقع پر صرف اتنا ہی عہد کر کے یہاں سے چلے جاؤ کہ ہم اپنے پیر کی شخصیت کو دیکھیں گے، اپنے مرشد کے کردار کو یاد رکھیں گے، اپنے مرشد کے چلنے پھرنے کو یاد رکھیں گے، اس کی سخاوت کو دیکھیں گے، اس کی سچائی کو دیکھیں گے، اس کی زبان کو دیکھیں گے، اس کی تمام قول اور فعل کو دیکھیں گے جو عین سنت رسول کے مطابق ہے۔ ہمیں کتابوں کی ضرورت نہیں، صرف محبت بھری آنکھ کی ضرورت ہے۔ محبت بھری آنکھ سے دیکھو تو اپنے مرشد کی زیارت بھی کرو، اپنے نبی کی سنت کی بھی زیارت کرو، اپنے نبی کی خلاقیات کی بھی زیارت کرو۔ قدم صرف ہم نے اتنا اٹھانا ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر عمل کر لیں تو جنتی بن جائیں۔ اب میرے دوستوں، اخلاقیات کی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اخلاق کو اپنانے کی توفیق۔ کبھی کوئی معاشرہ، کبھی کوئی ملک، کبھی کوئی قوم ترقی کی منازل قطعاً طے نہیں کر سکتی جب تک کہ اس قوم، اس ملک، اس معاشرے کے باشندوں کے کردار بلند نہ ہو۔ جب تک اس مسلمان کا کردار بلند رہا، اس نے دنیا پر حکومت کی۔ جب سے ہمارے کردار میں خامیاں آ گئی، ہم ان میٹھی میٹھی خلاقیات کو بھول گئے، زوال ہمارا مطلب۔ اور یہ اللہ کے فقیر جن کے در پر ہم حاضر ہوتے ہیں، یہ اسی کردار کو مضبوط کرنے کے لیے نہ ہے۔ کون سا کردار؟ وہ کردار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں پیدا کیا۔ صحابہ نے کون سی کتابیں پڑھی؟ صحابہ نے کون سی یونیورسٹیوں سے ڈپلومے لیے تھے؟ نہیں، انہوں نے صرف سرکار کو محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ اور کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا مطلب ہے محبوب کی ہر ادا کو اپناؤ۔ یہ ممکن ہی نہیں آپ کو کوئی پیارا لگتا ہو اور اس کی ادائیں پیاری نہ لگتی ہیں۔ آج تو کہے مجھے رسول اللہ سے پیار ہے، اور پھر کہے مجھے نماز پیاری نہیں، روزہ پیارا نہیں، زکات اور حج پیاری نہیں۔ آج تو کہے مجھے رسول اللہ سے پیار ہے، اور پھر کہے مجھے سچائی سے پیار نہیں، مجھے سخاوت سے پیار نہیں، مجھے حق گوئی سے پیار نہیں، مجھے محبت سے پیار نہیں، مجھے رشتہ داروں کا خیال رکھنے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی محبوب ہے تو محبوب کی تو ہر چال اور ڈھال اچھی لگتی ہے۔ پیر محبوب تو اس کی ہر چال اور ڈھال پیاری، اگر رسول محبوب تو اس کی ہر چال اور ڈھال پیاری۔ اگر ہم اپنے پیر کو محبوب بنا لیں، رسول کو محبوب بنا لیں، تو ہمارا کردار صحابہ جیسا ہوگا۔ پیر اور مرید کا کیا تعلق ہے؟ ایک دو باتیں یہ کر کے آپ اجازت چاہوں کہ پیر اور مرید کا کیا تعلق ہے اور عرس پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ پیر اور مرید کا کیا تعلق ہے اور عرس پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے بھائیوں توجہ فرمائیے، ہماری جو یہ شخصیت ہے یہ دو چیزوں سے بنی ہوئی ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کی غذا اور ہے، روح کی غذا اور ہے۔ جسم کی بیماریاں اور ہیں، روح کی بیماریاں اور ہیں۔ جسم کا آرام اور آسائش اور چیزوں میں ہے، روح کا آرام اور آسائش اور چیزوں میں۔ جسم اور روح۔ جسم بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر حکیم اور ہیں، جسم بیمار ہو جائے تو اس کے لیے دوائیاں اور ہیں، اور اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کے ڈاکٹر اور حکیم بھی اور ہوتے ہیں اور اس کی دوا بھی اور ہوتی ہے۔ اور حقیقتاً اس جسم اور روح میں
अहमियत की हमें जो चीज है वो रूह है, जिस्म नहीं। जिस्म कोई अहमियत नहीं रखता। असल मकाम और मर्तबा और असल अहमियत रूह की है। जिसका जिस्म बीमार हो जाए उसका गुजारा हो सकता है, जिसका रूह बीमार हो जाए वो किसी तरफ नहीं रहता। और हमारा रिश्ता भी एक दूसरे की रूह से है, जिस्म से नहीं। हमारा जो रिश्ता है एक दूसरे का, तो किसी का बाप, तो किसी की माँ, तो किसी का भाई, तो किसी की बीवी, तो किसी की बेटी, तो किसी का बेटा, उनके जिस्म से हमारा कोई रिश्ता नहीं, उसकी रूह से रिश्ता। अगर जिस्म से रिश्ता होता तो मेरे भाइयों, जब एक शख्स इंतकाल कर जाता है, उसकी रूह जो उस जिस्म में मौजूद थी वो वहां से निकल जाती है। अगर जिस्म से रिश्ता था तो फिर उसको मनो मिट्टी तरह दफन तो करके आ जाते हैं। अगर जिस्म से रिश्ता था तेरा जिस्म तेरा बाप था, तेरे जिस्म की आंखें तेरा बाप था, हालांकि वो जिस्म वैसे ही मौजूद है जैसे पहले मौजूद था। आंखें भी हैं उसकी, पांव भी हैं, हाथ भी है, सर भी है, पूरा का पूरा जिस्म आपके सामने मौजूद है। लेकिन जब उसमें से रूह निकल गई तो वो जिस्म किसी काम का ना रहा। वो किसी का बाप था तो बाप नहीं रहा, किसी का बेटा था तो बेटा नहीं रहा, किसी का दोस्त और यार था तो दोस्त और यार नहीं रहा। उसको हम जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि कई मज़ाहिब मिट्टी तरह दफन कर देते हैं और कई मज़ाहिब ऐसे हैं कि उस जिस्म को आग लगाकर खत्म कर देते हैं। मैं पूछता हूँ, रिश्ता अगर उस जिस्म से था तो जिस्म को मिट्टी तरह जो दफन कर रहे हो उसको आग क्यों लगा रहे हो? उसको घर में रखो संभाल। लेकिन हम में से कोई भी उस जिस्म को नहीं रखता। जब उसका इंतकाल हो जाए, जब उसकी रूह निकल जाए, उसका जनाजा पढ़ते हैं और दफन करके वापस आ जाते हैं। फिर कभी फेरा नहीं लगाते कि कब्र में जिस्म का क्या बना। अगर कुछ पढ़कर इशारे सवाब करते हैं तो उस रूह को करते हैं, अगर सदका खैरात करते हैं तो उस रूह को करते हैं, अगर याद करते हैं तो उस रूह को करते हैं जो उसमें थी, जिस्म को याद नहीं करते। तो पता चला कि जिस्म के मुकाबले में रूह बड़ी कोई अहम चीज है। अब जिस्म अगर बीमार हो जाए तो जाते हो डॉक्टर के पास, हकीम के पास, तबीब के पास, वो उसका इलाज बताता है, हम उसका इलाज करते हैं। वैसे भी इस मादी दुनिया के अंदर जिस्म के आराम की बेशुमार चीजें बनी हुई हैं। आराम के लिए एयर कंडीशनर है, आराम के लिए सर्दियों में हीटर है, आराम के लिए तरह तरह के कपड़े हैं, लेटने के लिए बेशरम बिस्तर है, सवारी के लिए बेहतरीन सवारियां हैं और खाने के लिए तरह तरह के अनमोल किस्म के खाने हैं। सब कुछ जिस्म के लिए मौजूद है। तभी हम ये भी सोचते हैं कि रूह की ग़िज़ा क्या है, रूह किस चीज से ताकतवर होगा। रंग को बनाने के लिए बड़ी बड़ी क्रीमें इस्तेमाल की जाती हैं, पार्लरों में जाया जाता है, अपनी शक्ल सूरत को खूबसूरत बनाया जाता है, उस जिस्म को खूबसूरत बनाया जाता है जो है कीड़ों की ग़िज़ा कब्र में। और उस रूह को भी तो खूबसूरत बनाओ जिसने कभी मरना नहीं है। और ये जिस्म तो मर के खत्म हो गया कब्र में। ये जो रूह हमारे अंदर मौजूद है, ये रूह माँ के पेट में जी हुई थी। माँ के पेट में आने से पहले भी ये रूह थी। हमारे जिस्म इस दुनिया में आने के बाद भी ये रूह है और उसके बाद इस रूह को कहीं और भी जाना है, आगे हिसाब और किताब भी देना है, आगे जन्नत और दोज़ख को भी देखना है। तो इस रूह के लिए कुछ सोचो, इस रूह का तो ख्याल रखो। जिस तरह जिस्म तो बीमार हो जाए तो डॉक्टरों के पास भागते हैं और रूह का इलाज करवाने के लिए भी किसी ऐसे डॉक्टर के पास आओ जो रूहों का इलाज करवाओ। जिस्म का इलाज तो करें पढ़े लिखे अंग्रेजी डॉक्टर या हकीम तबीब, और रूह का इलाज वो करता है जो खुद जानता हो कि रूह क्या है। डॉक्टर जो होता है, जो जिस्म का इलाज करता है, वो अगर सारे जिस्म की सूरत हाल न जाने ना कि कहाँ दिल है, कहाँ फेफड़े हैं, कहाँ जिगर है, उसको डॉक्टर कौन कहेगा? डॉक्टर तो वही है जो पूरी जिस्म की साख को जानता हो और इल्म पढ़ रखा हो। और रूह का इलाज भी वही कर सकता है जो जानता है रूह क्या है, इसकी बीमारियां क्या हैं और इसका इलाज क्या है और इसको पाक कैसे करना। और रूह का इलाज करने के लिए ये लोग बैठे हैं जिनके बैठे हमसे जाते हैं। उर्स पर आने का मकसद वादा